بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کونسلنگ ایک طرح کی رہنمائی ہے جو کسی بچے کی یا کسی بھی شخص کی ماضی کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے۔ اس وقت مغربی دنیا کے اندر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ممالک کے اندر کونسلنگ کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ بات کریں ایک مجرم کی جس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ سزا یعنی کہ عمر کی سزا کاٹ رہا ہے اور اس کو کونسلنگ دی جاتی ہے اور اسے یہ امید دلائی جاتی ہے کہ جتنی زندگی آپ کی بچ رہی ہے اس زندگی کے اندر آپ کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے معاشرہ آپ کے حوالے سے جتنی بھی منفی رائے رکھتا ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ کونسلنگ ایک ایسا آپ یہ سمجھیں کہ نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس وقت مغربی دنیا بہت تیزی کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر ایک بڑی تبدیلی لا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے نفسیاتی مریضوں کی اور منشیات کے عادی افراد کی، تو اس شعبے کے اندر ہمارے جو اگرچہ ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت بنیادی کام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے اور ایک بہت اب یہ سمجھیں کہ ایک ایسا حیران کن کام کہ جس کا شاید ابھی تک ہمارے ساتھ ہمیں تعارف بھی نہیں ہے کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ کام مغربی دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اور منشیات کے عادی افراد کو ایک نئی امید دلائی جا رہی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کونسلنگ کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ایک ایسا انسان جو منشیات کے ذریعے سے اپنی زندگی تباہ کر چکا ہے یا کسی نفسیاتی مسئلے میں الجھ کے اپنی زندگی تباہ کر چکا ہے، اب اس کی کوئی امید نہیں ہے، اب اس کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، تو ایسے میں اس کی کونسلنگ کی جائے اور اس کونسلنگ کے ذریعے سے اس کو ایک امید دلائی جائے کہ آپ زندگی کے ایک جو ہے تعمیری کردار ادا کرنے والے فرد معاشرے کے بن سکتے ہیں۔ تو یہ کردار جو ہے یہ کونسلنگ ادا کرے گی۔ اچھا، اب دوسرا جو شعبہ جس میں کونسلنگ مغربی دنیا کے اندر بہت زیادہ کام کر رہی ہے، وہ جرائم کے عادی افراد جو ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک جیل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو ایک ایسی لگژری جیل کہ جس کے اندر جو ہے وہ کھیلنے کے لیے بہترین گراؤنڈز موجود ہیں، جو قیدی جو بھی گیم کھیلنا چاہتا ہے وہ کھیل سکتا ہے، سوئمنگ پول موجود ہیں اور بہترین ریسٹورنٹس موجود ہیں جہاں پہ وہ جہاں کھانا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ عنصر ہے جو کونسلنگ کے ذریعے سے ہم لے کے آتے ہیں، یعنی کہ کونسلنگ کے ذریعے سے ان لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جو جرم آپ سے سرزد ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اب آپ کی جو آئندہ کی زندگی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اس مجرم نے دوبارہ جا کے اس معاشرے کا حصہ بننا ہے، اور اگر یہ جرائم اس کے ذہن میں ویسے ہی رہیں گے تو اب دوبارہ جب اس معاشرے میں جائے گا تو یہ سارے جرائم منتقل کرے گا لوگوں کے اندر۔ یہ خطرہ ہے، اس لیے اس کو کونسلنگ دینا بہت ضروری ہے۔ ایک ایکسپرٹ کونسلنگ دینے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ یہ ساری باریکیاں جانتا ہوتا ہے کہ یہ بندے کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری جان کے کہ یہ کس لیول سے جو ہے وہ اٹھ کے آیا ہے، کس لیول کا بندہ ہے، کیا فرسٹ ٹائم کریمنل ہے یا یہ عادی ایک مجرم ہے، اور اس بیس پہ اس کو جو ہے وہ کونسلنگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک معاشرے کا جو ہے وہ تعمیری کردار ادا کرنے والا بندہ بن کے جیل سے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے اہم جو کونسلنگ ہے وہ نوجوانوں کی اور بچوں کی ہے۔
नौजवानों के अंदर, यानी कि ये है कि देखिए कितनी खामियां मौजूद होती हैं। सही, यहाँ ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि देखें, एक बच्चा जिसकी शख्सियत के अंदर मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कोई ना कोई कमी रह गई है, उसकी शख्सियत में कोई खामी रह गई है, तो उस खामी को जो है, उस खामी की वजह से उसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग आपने बनाई और उस बिल्डिंग की चौथी मंजिल पे, पांचवी मंजिल पे आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, और आप उसका फॉल्ट ढूंढते हुए पहुंचते हैं बेस पे, और बेस में आपको पता चलता है कि एक ईंट इसकी गलत लग गई थी और उस एक ईंट की वजह से आपकी पूरी बिल्डिंग ख़राब हो गई। अब आप बताएं आप क्या करेंगे? यानी कि अब आप ये तो नहीं कर सकते कि सारी बिल्डिंग आप तोड़ें, सारी बिल्डिंग ख़राब करें और फिर जाके नीचे उसकी बेस को ठीक करें। सही है, तो ये वजह है कि जिस की वजह से आप ये समझें कि जिस सारे मसले को देखने की ज़रूरत होती है और ये काउंसलिंग के ज़रिए से इन मसाइल को हल किया जाता है, और वो ये है कि बच्चों के अंदर जो खामियां मौजूद होती हैं उनके ज़रिए से बहुत बड़े बड़े मसाइल बन सकते हैं, इसलिए उनको वहीं ख़त्म किया जाता है। सही है, ये काउंसलिंग होती है, यानी कि हम बच्चे को पास बिठाते हैं, वालिदैन को भी हम पास बिठाते हैं। सही है, घंटे का सेशन होता है, 2 घंटे का सेशन होता है, उस दौरान हम उस बच्चे के जितने मामलात हैं, उसकी हिस्ट्री जितनी है, बच्चे से सारे जो सवालात हैं वो लिए जाते हैं, और फिर जो है वालिदैन से मुख्तलिफ़ वजूहात पूछी जाती हैं कि आपने क्या बच्चे को डांटा तो नहीं। सही है, यानी कि आप ये देखें कि यही बच्चे किस ख़तरनाक लेवल तक जा सकते हैं। सही है, वीडियो गेम्स के ज़रिए से ये बच्चे तबाह हो रहे हैं। फ्री फायर गेम है, उसके ज़रिए से बच्चे तबाह हो रहे हैं। पबजी के ज़रिए से बच्चे जो है ख़ुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। सही है, वालिदैन को पता तक नहीं चलता। सही, थोड़ी सी ज़रूरत है। एक बच्चा जब 4 घंटे 5 घंटे लगातार वीडियो गेम्स पे दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी जो सोशल लाइफ है वो कितनी डिस्टर्ब होगी, और उसकी मेंटल जो सिचुएशन है वो कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये इस वक्त ज़रूरी है। अब देख, वो बच्चा सोशल जो लाइफ है उसकी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, रिलीजियस उसकी लाइफ जो है वो प्रॉपर ख़त्म हो जाएगी कि जी वो कोई मजहबी किसी दीनी एक्टिविटी में जाने का उसका दिल नहीं करेगा। तो ऐसे में नौजवानों के जितने मसाइल हैं या बच्चों के जितने मसाइल हैं उनको भी कवर किया जाता है काउंसलिंग के ज़रिए से। सही है, मिसाल के तौर पर आजकल जो मसाइल बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे होते हैं वो ये है कि जी बच्चे वीडियो गेम्स में टाइम ज़्यादा देते हैं, मोबाइल यूज़ करने में टाइम ज़्यादा देते हैं। सही है, और स्टडी की तरफ डल होते जा रहे हैं। तो इसका क्या सलूशन है? ठीक है, तो अब देखें कि ये बच्चे की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, बच्चा किस तरह का है। कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए अलग से कुछ चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। लेकिन अगर एक बच्चा है वो जी 6 महीने से कर रहा है, 8 महीने से कर रहा है, तो फिर वो उसको चेंज करना आसान होता है, उसके लिए अलग से कुछ चीज़ें दी जाती हैं। पुरानी ऐसा करने वाला जो बच्चा है उसके लिए हम वालिदैन को थोड़ा टफ, अच्छा वालिदैन अक्सर ये कहते हैं कि नहीं जी जल्दी वाला काम बताएं, वो इस काम को कोई काम ही नहीं समझते। यानी कि आपका बच्चा तबाह हो रहा है, आपका बच्चे की शख्सियत ख़राब हो रही है, तो आप वो तो सोच रहे हैं कि ठीक है जी वो हो गई, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि जी जल्दी हो जाए। ठीक है ना, देखें अगर आपका बच्चा इस सिचुएशन से नहीं निकलता और दूसरे स्टेप में नहीं दाखिल होता, तो फिर तीसरे में या फाइनल स्टेप की तरफ नहीं जा सकेगा। मिसाल के तौर पर वो बच्चा इस वक्त इतनी ज़्यादा आदी हो चुका है वीडियो गेम्स का कि वो 4-4 घंटे 6-6 घंटे लगातार जैसे स्कूल से आता है वीडियो गेम्स पे बैठ जाता है और वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देता है। अब इस वक्त जो है आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको 1 घंटा गेम छुड़वा दें, 2 घंटा छुड़वा दें, 3 घंटे छुड़वा दें।
اس طرح سے گریجولی اس کو پیچھے لے کے آنا ہے، اور پھر اس کے لیے ہم آپ کو پروسیس بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ اچھا ہے، تھوڑا بات سمجھنے والا ہے، بات ماننے والا ہے آپ کا، تو آپ اس کو کسی گیم پہ لگائیں۔ مثال کے طور پر اسے فٹ بال کھیلنے کے لیے دیں، اسے کرکٹ کھیلنے کے لیے کہیں، صحیح، اسے خود ٹائم دیں۔ اچھا، والدین یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ بچوں کو ٹائم دینا اس وقت بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مصروفیات، ہم نے اپنی مصروفیات کو مینیج نہیں کیا۔ ان مصروفیات کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، صحیح، کہ والدین یہ اپنے ٹائم کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ بچوں کے لیے روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے رکھیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو پاتا، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کرنا جب شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو بہت سارے فالس خود ہی سالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ خود ان کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے، ان کو سالو کرنے کے حوالے سے ایکسپرٹ ہو جائیں گے، صحیح۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، صحیح، اور وقت دے کے تھوڑا کھیلنے کی طرف لے کے آئیں۔ جب بچہ کھیلنے کی طرف آ جائے گا، صحیح ہے، تو پھر اسے کہیں اور لے جایا جا سکتا ہے، پھر اسے اسٹڈی پہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک نیچرل انوائرمنٹ میں بھی نہیں آیا، وہ ایک تخیلاتی دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اور تخیلاتی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی، میں نے اتنے اپنے لیولز بنا لیے، میں اس لیول پہ پہنچ گیا، میں اس لیول، وہ اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہ بہت بڑا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گلی میں کوئی سلام تک کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کسی سے کبھی ملے نہیں، صحیح ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے اس وقت سمجھنے والی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اس وقت ہم جو سوشل لائف ان کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ان کا جو پورشن ہے ریلیجیس لائف کا وہ ان کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس سارے کو جو ہے وہ ہم نے بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور بڑے بڑے اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے یہ جو سچویشن بن جاتی ہے، بہت سارے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بچہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی بچے کو کونسلنگ دی جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل بچہ بن سکتا ہے، صحیح ہے۔ اب ہم ہو سکتا ہے ہم کیٹیگرائز کریں کہ غیر معمولی صلاحیتوں کا بچہ کون سا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک ٹیچر یا ایک ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ جی جو بچہ بہت جلدی یاد کر لیتا ہے چیزیں اور بہت جلدی جو ہے وہ یاد کر کے جلدی سنا دیتا ہے، تو وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ نہیں، ایکسٹرا آرڈینری کو دیکھیں ہم جو ہے وہ ایک سوشل لائف کے طور پر لیں کہ جو بچہ جو ہے وہ تمام ذمہ داریوں کو، تمام سوشل جو ڈیوٹیز ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، ایسا بچہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری بچہ کہلائے گا، اور ہر بچے کو ایکسٹرا آرڈینری بچہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ دیکھیے ہر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو کیئر لیس ہوتے ہیں، اپنا لباس صحیح نہیں رکھتے، صحیح ہے۔ اب اس لباس صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے کئی بچے ایسے دوسرے ہوتے ہیں جو ان کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، صحیح ہے۔ اگر یہی چیز اس کو کسی طریقے سے باور کرائی جائے کہ دیکھیں بیٹا اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا ہے، صحیح ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ ان بچوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کئی بچے ہیں جن کو اپنی لائف کے اندر امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے، اور ہم جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ہم ایک امپائر کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے لیے تو یہ امپورٹنٹ کام تھا۔ اب وہ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ والدین کو ہم سمجھائیں گے کہ دیکھیں آپ کے بچے کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا، یہ اب یا ابھی کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری خامیوں کی، اب یہ سمجھیں کہ جیسے ایک جھاڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو خراب سی اور بے ڈھنگی سی جھاڑیاں تھوڑی سی اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی کاٹ چھانٹ کر کے ہم صرف خوبصورت اس کی جو شاخیں ہیں وہ رکھیں اور اس کے ساتھ وہ خوبصورت لگنا شروع ہو جائے، تو یہ کام جو ہے یہ کاؤنسلنگ کرتی ہے اور موٹیویشنل اسپیکنگ کرتی ہے، اور اس طریقے سے چل کے ہم
पूरे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नौजवानों के लिए अलग, बच्चों के लिए, और जो एजुकेशन में बच्चे वीक हैं उनके लिए अलग काम कर सकते हैं। मगरबी दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त मुसलमान हमारे मुआशरे जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हत्ता कि अक्सर बच्चों की शादियों से पहले, नौजवान बच्चों की शादियों से पहले उनको काउंसलिंग दी जाती है कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे कामयाब हो सकती है। सही है। तो आज जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस काउंसलिंग की अहमियत को समझें, और अगर मुमकिन हो तो हम अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा दें और एक पैगाम दूसरों तक पहुंचा दें। और बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं कि जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती, उन तक पैगाम पहुंचा दें, उन्हें समझा दें। एक ऐसे सादा लोग बंदे को कि जो ये चीज़ें नहीं जानता, ला इल्म है ऐसी चीज़ों से, उसको बता दें कि देखें जी, आप अपनी औलादों को काउंसलिंग दिलवा लें। सही है। तो उसे मोटिवेट करके उसे बता दें तो ये बहुत बड़ा काम होगा, और ये इसी तरह से सिलसिला चलेगा कि आज हम एक बंदे को कहेंगे, वो आगे किसी को बताएगा। कई बच्चे ऐसे मौजूद होते हैं, मैं कहता हूँ झोंपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, अगर उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, उनके वालिदैन को काउंसलिंग दी जाए, तो वो बच्चे जो है वो आम मुआशरे की निस्बत एक बहुत आला किरदार के हामिल बच्चे बन सकते हैं। तो फिर ये बच्चे कि जिनके पास वसाइल भी बहुत अच्छे हैं, जो एसी रूम्स के अंदर रहते हैं, अगर इनको काउंसलिंग दी जाए तो ये कहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।